رئیس دارالافتاء جامعۃ الرشید حضرت مولانا مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت، ایک فقہی نوعیت کا جشن آزادی کے حوالے سے سوال ہے کہ کیا حب الوطنی کو کہا جا سکتا ہے کہ حب الوطنی وطن یا خطۂ زمین سے محبت، اس کی شریعت میں اجازت ہے اور اس کی کیا حدود و قیود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، وطن کی محبت تو ایک فطری چیز ہے اور ہمارا دین دین فطرت ہے، وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، حوصلہ شکنی نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے تو مکہ کے قریب مقام جزورہ پر پہنچے تو آپ نے مکہ کی طرف رخ کر کے خطاب کیا اور کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی نہ نکلتا۔ تو یہ وطن کی محبت تھی، اور اس کو چھوڑتے ہوئے آپ کو جو حسرت اور جو افسوس ہو رہا تھا اس کا آپ نے اظہار فرمایا۔ تو وطن کی محبت تو فطری چیز ہے، لہذا دین فطرت اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک وطن کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مسلمان قوم چونکہ اس وقت بٹی ہوئی ہے مختلف اوطان میں، مختلف ممالک میں، تو اپنے ملک کی اس طرح کی محبت کہ ہم اس کی محبت میں مسلمانوں کی دشمنی کو گوارا کر لیں اور ان کے نقصان کو ہم برداشت کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ علامہ اقبال مرحوم جب ایم اے سے فارغ ہوئے تو 1899 میں، تو 1899 سے 1905 تک کا جو ان کا زمانہ ہے، یہ زمانہ ان کا انگلستان میں گزرا۔ ایم اے سے فارغ ہونے کے بعد کے چند سال ان کے اندر وطنیت کا ایک جذبہ تھا اور اس کی ایک بہت بڑے وہ داعی تھے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اشعار میں بھی اس کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ پتھر کی مورتیوں کو سمجھتا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ یعنی تم اگر مورتیوں کو اپنا خدا سمجھتے ہو تو میں وطن کے ہر ذرے کو خدا کا درجہ دیتا ہوں۔ یہ وطنیت کی یعنی حد سے بڑی ہوئی صورت تھی۔ تو اس کے بعد پھر ان کی اصلاح ہوئی جب وہ انگلستان گئے اور انہوں نے دین اسلام کے مقابلے میں دوسرا ایک نظام دیکھا، اس کے کھوکھلے پن کا مشاہدہ کیا، اس کی مکاری اور عیاری کا مشاہدہ کیا، وہ جو اندر ایک ایمان کی چنگاری سلگ رہی تھی وہ شعلہ جوالہ بنی، اور پھر انہوں نے مغربی فلسفے کا جس طریقے سے رد کیا اور وطنیت کے خلاف جو انہوں نے پھر اشعار کہے کہ جھوٹے خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، اس کا جو پیرہن ہے وہ ملت کا کفن ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے وطن کی خاطر اپنی دین اور اپنے اقدار اور اپنی روایات سب کو قربان کر دے۔ اپنے وطن کی فطری محبت تو اپنی جگہ ہے، لیکن مسلمان پوری ایک قوم ہے، اور یہ جو جغرافیائی سرحدیں ہیں یہ اس کے درمیان کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر مسلمان کسی دنیا کے کونے میں رہتا ہے، ان اشتقا راسہ اشتقا کلہ، ان اشتقا عینہ اشتقا کلہ، یہ جسد واحد کی طرح ہے۔ اگر کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے کہ پوری ملت اسلامیہ کا ہر فرد وہ میرا بھائی ہے، اگر اسے تکلیف ہے تو وہ تکلیف میرے دل میں محسوس ہونی چاہیے۔ یہ اس کی حدود ہے۔ www.darsequran.com